الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، جماعت اسلامی ہند جے پور کی جانب سے ایک مہم جاری ہے، امام انسانیت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اسی کے تحت میرا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات۔ دیکھیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، اس کا شروع کا ٹکڑا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے ذو الحجہ کا شروع ہونے والا ہے، اس میں ایک عظیم پیغمبر کی ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ان کی قربانی کی۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک جملے کے اندر سموئیں تو یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری قربانی تھی۔ انہوں نے جہاں اللہ کا حکم آیا وہاں سر تسلیم خم کرا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنے حکموں کو بجا لائے۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے حنیف تھے۔ ان کا ایک لقب حنیف بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے اور حنیف بھی ہے۔ حنیف مطلب ابراہیم علیہ السلام نے تمام لوگوں کی طرف سے، تمام خداؤں کی طرف سے اپنا رخ پھیر کے صرف ایک خدا کی طرف کر لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہی خصوصیت جو تھی، انہوں نے جب بھی کوئی آزمائش آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، نہ کسی کی طرف متوجہ ہوئے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی لو لگائی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ آپ جانتے ہیں کہ نمرود کے دربار کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کو سزائے موت دی گئی اور آگ میں جلا دینے کا حکم دیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب ان کو منجنیق پر لٹایا جا چکا تھا اور آگ میں پھینکے جانے والے تھے، اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک بات کہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ بات دیکھنے والی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے، ان کا ایمان کس طرح سے مضبوط تھا اور کس طرح سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور یقین ان کا تھا۔ ایک بات اور، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بھی آزمائشیں آئیں اور وہ اس میں کھرے اترے۔ آپ بے شمار واقعات ہیں، میں چند آپ کے سامنے یہاں رکھ سکتا ہوں جلدی سے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہجرت جو انہیں کرنی پڑی، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، یہ ایک بہت بڑی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کے پیش انہوں نے کری۔ پھر دوسری، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں ایک بچے ملے اسماعیل علیہ السلام کی روپ کے اندر، شکل کے اندر، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں پھر یہ حکم ہوا کہ انہیں حجاز کے اندر، صحرا کے اندر وہاں چھوڑ دیا اور ریگستان میں۔ اور بیوی بچوں کی تربیت بھی کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کر رکھی تھی، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں کہ جب وہاں پر ان کو صحرا میں چھوڑنے کے لیے گئے اور جب لوٹنے لگے تو ماں ہاجر نے ان سے کہا کہ کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو؟ 3 بار جب ان سے پوچھا تو انہوں نے حکم دیا کہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو، تو کیا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیں، ماں ہاجر نے بھی پھر یہ کہا علیہ السلام کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر اس کے چند سال بعد جب اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال کے ہوئے، اس عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے ایک خواب دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا کہ اپنے بچوں کو اب تم ذبح کر رہے ہو۔ یہ ایک پکچر ان کو دکھائی گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں بہتر کہ نبیوں اور رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور ان کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ دیکھیں، یہ تربیت اسماعیل علیہ السلام کی اور ماں ہاجر کی کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے بچوں کی، اپنی اہل خانہ کی تربیت کری۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم بھی اس طرح سے اپنے گھر والوں کی تربیت کریں۔ لیکن آج ہماری جو زندگی ہیں جو وہ اس طرح سے چل رہی ہیں، نہ تو باپ بچوں کی تربیت کرتا ہے، نہ بچوں کو ماں باپ کے حقوق معلوم ہے، نہ بیوی کو شوہر کے، نہ شوہر کو بیوی کے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کس طرح سے جوش تھا دعوت کو لے کے اٹھنے کا، فکر تھی کس طرح سے دعوت کو لے کے۔ انہوں نے جگہ جگہ گئے، آپ دیکھیں عراق سے اٹھے، مصر گئے، جورڈن گئے، فلسطین گئے، حجاز تک گئے اور پوری زندگی بھر دعوت دیتے رہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور دعوت دینے کی حکمت اور اس کی فکر ان کے اندر جو ملتی ہے، اس سے بھی ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار کے اندر جب نمرود نے کہا کہ میں ہوں رب، انا ربکم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب تو میرا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے
اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو تو سزا ہونے والی تھی اور ایک کو رہائی ہونے والی تھی. تو جس کو رہائی ہونے والی تھی اس کو تو قتل کر دیا، اور جس کو سزا ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور کہا دیکھ میں بھی موت اور زندگی دے سکتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بڑی دلیل دی کہ میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال. نمرود چاروں خانہ چت ہو گیا. یہ دلیل، یہ اس طرح کی دلیل، اس طرح کے بحث، اس طرح کے مباحثے ہونے چاہیے، جسے قرآن مجید میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو بہترین طریقے سے، بہترین انداز کے ساتھ، اور اگر بحث بھی ہو تو اخلاق کا دامن نہ چھوڑو، احسن انداز میں بحث کرو. تو یہ ہمارے دعوت کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. ایک بات اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت میں یہ بھی ہمیں دھیان رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نبی کے، کسی بھی رسول کی اتباع کا یا اس کی پیروی کا حکم نہیں دیا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے. جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کری سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہاری لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کرنے کا اور ان کے اسوے پہ چلنے کا حکم دیا گیا. اب آخر کے اندر میں چند گزارشات آپ سے اور کر لوں کہ عام طور پر قربانی کیا سمجھی جاتی ہے. بقرہ عید آتی ہے، 10 ذوالحجہ کا دن آتا ہے، ہم قربانیاں کرتے ہیں، گوشت تقسیم بھی کرتے ہیں، گھر کے لیے بھی رکھتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی پہنچاتے ہیں، غریبوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں. لیکن اصل قربانی کا مقصد جو ہے وہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اصل قربانی ہے کیا. کیا صرف بکرے کو ذبح کر دینا اصل قربانی ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بکرے کو ذبح کر دینا یا پاڑے کو یا مینڈے کو یا اونٹ کو ذبح کر دینا اصل قربانی نہیں ہے. اصل میں قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، اسی طرح سے جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آئے گا تو ہماری خواہش نفس کو اسی طرح سے ہم ذبح کر دیں گے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے اور اس سے ٹکرائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے روکے. مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے بیاض مت لو، تو ہمیں بیاض سے رک جانا چاہیے، بیاض اس پر چھری چلا دینی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کہ رشوت مت لو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر چھری چلا دینی چاہیے. اپنے مفاد جو ہے اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، اس پر چھری چلا دینی چاہیے. دیکھیں یہ مہینہ جو ہے بڑی ہی عظیم پیغمبر کی ہمیں یاد دہانی کراتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی. تو ہمیں بغور ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ صرف گوشت کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کا مہینہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نہ تو ہمیں جانور کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہمیں صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اگر ہمارا تقویٰ ہوگا اور ہمارا خلوص ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول کرے گا. نہیں تو لوگ 2-2 لاکھ کے بکرے بھی لاتے ہیں اور وہ بھی قربان کرتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو عام کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.